السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ویڈیوز کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو آج کی ہماری اسلامی ویڈیو کا مطلب حضرت نوح علیہ السلام، مقصد حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑھی، آہستہ آہستہ یہ لوگ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو ان کو پالنے والا تھا، جو ان کو رزق دینے والا تھا اور جو ان کو زندگی دینے والا تھا، اور وہ شیطان کے بہکائے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کے بہکائے میں آ کر یہ لوگ بتوں اور آگ کی سورج وغیرہ کی پوجا کرنے لگے اور ایک خدا کی بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے، اپنے ہاتھوں سے اپنا خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتے تھے تو ان کے لیے کیا کرتے۔ اللہ پاک نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے اس کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکائے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگیں اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں جلیں۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں وعظ کرتے رہے کہ اے لوگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ان سے گناہوں کی معافی مانگ کر دیکھو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے، وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تم خوب اناج پیدا کر سکو گے اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا، ان میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال دولت دے گا اور بیٹے دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے، حالانکہ اس نے آسمان بنائے، سورج چاند بنایا، سورج بنایا، اس نے تم کو مٹی میں سے پیدا کیا اور پھر اس مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا ہے اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال دولت نہیں چاہتا، اور غریب آدمی مسلمان ہوئے اور اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نکالوں گا نہیں۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں، اپنے پاس نہ بٹھاؤں، اپنے پاس بٹھا کے ان کو کچھ نہ بتاؤں تو بتاؤ مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو بہت نا انصاف ہو جاؤں گا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہیں گے عذاب لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم بھیجا، تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دی۔ تو جب ان کی قوم کی سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں
سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت جاؤ۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پانی سے بچا لے گا۔ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ اپنا پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح کی کشتی کو جو دی پر ٹھہری، حضرت نوح نے اپنے پروردگار سے عرض کیا، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈبایا؟ تو خدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں، اس لیے کہ کنعان اللہ کے علم ازلی میں کافر تھا اور وہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان پھر بہکانا شروع ہو گیا تو یہ لوگ خدا تعالیٰ کے بھولنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہوں، وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو بہت تعلیم کی کہ ایک اللہ ہے اور اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو لوگوں نے اس کا کہا نہ مانا، حضرت نوح علیہ السلام کا کہا نہ مانا، اور پھر عذاب میں اللہ پاک نے ان کو عذاب دیا تو وہ تمام کے تمام عذاب میں تباہ و برباد ہو گئے۔ تو ناظرین، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کیا کریں، اللہ پاک کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ پاک سے معافی مانگے، اللہ پاک کے سوا کسی اور سے معافی نہ مانگے، اللہ پاک سے معافی مانگے۔ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ اگر اللہ کے آگے تم گڑ گڑا کر معافی مانگو، اللہ پاک معاف کرے گا۔ اللہ پاک کے آگے گڑ گڑا کر رزق مانگو، اللہ پاک رزق دے گا۔ اللہ پاک کے آگے گڑ گڑا کر جو مانگو گے وہ اللہ پاک دے گا۔ اللہ پاک کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اور تم کو روزی کوئی نہیں دے سکتا، صرف اللہ کی ذات ہے جو انسان کو روزی دیتی ہے، اللہ کی ذات ہے جو انسان کو کھانا کھلاتی ہے، اللہ کی ذات ہے جو کیڑے کو بھی پتھر کے اندر کھانا کھلاتی ہے، کیڑے کی بھی بھوک کو ختم کرتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات بہت ہی اور عالی شان ہے۔ اللہ پاک سے آگے گڑ گڑا کر دعا مانگا کرو، اللہ پاک قبول کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کے آگے گڑ گڑا کر دعا مانگا، اللہ پاک قبول کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، اپنی غلطی کوتاہیوں کو سدھار لو، یہی ایک موقع ہے
اس کے بعد انسان دنیا سے گیا چلا دوبارہ معافی کے لیے موقع نہیں، تو اپنی غلطیوں کو سدھارو اور اللہ سے معافی طلب کرو۔